ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا راستہ ہے، بہت ہی سیدھا راستہ ہے، یعنی قرآن کے تمام احکام، جن جن چیزوں کا قرآن نے حکم دیا ہے وہ بالکل سیدھا ہے، اور جن جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ بالکل سیدھا ہے، جو قانون دیا ہے وہ قانون سیدھا ہے۔ تو عقائد میں، اعمال میں، فکر میں، قانون میں، منہج میں یہ بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے، اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ قرآن کو اور اعمال کو ایک ہی آیت میں ایک جگہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ ایک مفسر لکھتے ہیں جو آدمی اس قرآن کو اپنا لاہ عمل بنا لیتا ہے تو یہ قرآن پھر اس کے لیے ضامن ہے، اور یہ قرآن اس کے لیے بشارت ہے، یہ قرآن اس کے لیے رحمت ہے، اور یہ قرآن اس کے لیے اجر کی خوشخبری دیتا ہے۔ کس کے لیے؟ جو اس قرآن کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنا لیتے ہیں۔ قرآن کے ہم سب حامل ہیں، ہم سب قرآن پر ایمان لائے ہیں، لیکن قرآن کے احکامات پر عامل نہیں، عمل کرنے والے نہیں بن گئے۔ آج جو بعد نماز فجر شرح کی گئی تھی اس میں بنی اسرائیل کی قوموں کا تذکرہ تھا۔ اللہ نے 2 مرتبہ ان پر ظالموں کو مسلط کیا، اور انہوں نے 2 مرتبہ زیادتیاں کی، اور 2 مرتبہ ان لوگوں نے فساد فی الارض کیا، زمین میں فساد مچائی۔ ایک مرتبہ جب انہوں نے نبیوں کو، انبیاءوں کو قتل کیا تو اللہ نے ان پر ظالم کو مسلط کیا، یہاں تک کہ وہ قتل عام کیا اور ان کے نوجوانوں کو غلام بنایا اور ان کی عورتوں کو لونڈی بنایا اور لے گیا شہر بابل، یہاں تک کہ پھر روئے گائے گڑ گڑائے اللہ سے توبہ اور استغفار کیا۔ اللہ رب العالمین نے پھر ایران کے ایک بادشاہ تھا، وہ شہر بابل پر مسلط کیا، اور پھر وہاں جو بچے کچے یہودی تھے ان کو اس نے یروشلم میں آباد کیا۔ جب اللہ رب العالمین نے پھر سے ان کو فراوانی دی تو یہ پھر اسی غلط راہ اور روش پر چل پڑے، جو پہلے جرم انہوں نے کیا تھا وہی جرم انہوں نے پھر سے دہرائے۔ کیا کیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور یہاں ان دونوں کو قتل کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے پر تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان پر دوبارہ بادشاہ کو مسلط کیا، اور یہاں تک کہ اس بادشاہ نے ان کو اس قدر ذلت و خوار کیا اور اس قدر قتل عام مچایا کہ لاکھوں کی تعداد میں ان کو قتل کیا، اور اس نے بغیر کسی تمیز کیے چھوٹے بڑے، بوڑھا اور جوان، عورت مرد، بغیر کسی کے تمیز کیے سب کا قتل عام مچایا، یہاں تک کہ بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ان کو زمین بوس کر دیا۔ یہ صرف کس وجہ سے ہوا؟ ایک مفسر لکھتے ہیں اس کی تمام آیتوں کی شرح کرنے کے بعد کہ جب کوئی آسمانی کتاب کی حامل قوم، غور سے سنیے گا بہت اہم بات کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے جب کوئی آسمانی کتاب کی حامل قوم اللہ کی اتاری ہوئی کتاب، نازل کی ہوئی کتاب کو پس پشت ڈال دیتی ہے، اس کتاب کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کرتی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین
ان کے اس کتاب کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کرنے کی وجہ سے پھر ان سے بڑے ظالموں پر ان کو مسلط کرتا ہے، اور یہی کیا گیا یہودیوں کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے پھر اسی کتاب کا ذکر کیا۔ اس سورہ سے قرآن کا بڑا گہرا ربط ہے۔ آپ کو پتا ہے، ایک مفسر کہتے ہیں کہ اس سورہ میں قرآن کا تذکرہ 11 مرتبہ آیا ہے، صرف ایک ہی اسی سورہ میں، بنی اسرائیل میں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ سے قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور دیکھیے پھر قرآن کا تذکرہ ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اس معاملے میں، عقیدے میں، فکر میں، منہج میں، اعمال میں، قانون میں، ہر قسم اور ہر طرح سے یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، یہ بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اور وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو یہ بشارت اور خوشخبری سناتا ہے، کن لوگوں کو؟ جو لوگ اعمال صالحہ کرتے، الذین یعملون الصالحات، اور ان لوگوں کو اجر عظیم اور بڑا اجر کی خوشخبری سناتا ہے، ان لہم اجرا کبیرا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیں پہلے ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اس قرآن کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بناتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، تو یہ قرآن ان کے لیے خوشخبری ہے اور اجر عظیم کی بشارت دیتا ہے، خوشخبری سناتا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ جسٹ اسی کے مان بعد دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آخرت پر یقین جس کو ہوگا وہ کبھی بھی اس کتاب کو پس پشت نہیں ڈالے گا۔ اللہ اکبر، اس کتاب کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے گا، کیونکہ یہ کتاب اسے دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں سیدھا راستہ دکھانے والا اور کامیابی کی کتاب ہے۔ تو فرمایا جو یقین نہیں رکھتے آخرت پر، ان کے لیے ہم دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اس کتاب کو جس نے چھوڑ دیا اور اس کتاب کی بتائی ہوئی احکامات اور خبروں پر یقین نہیں رکھتے، اللہ رب العالمین نے جتنی آخرت کی تعلق سے اس کتاب میں باتیں کہی ہیں اور جتنی باتیں کہی ہیں اس پر یقین نہیں رکھتے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب بتاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ بہت غور سے سنیے، بڑی شاندار بات آ رہی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے، اور بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح انسان ہے، بڑا ہی جلد باز ہے۔ اب بھلائی کی دعا کر رہا ہے، اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے۔ اب دیکھتا ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا ہے تو فوراً خود کو کوسنے لگتا ہے اور برائی کی دعا کرنے لگتا ہے، اللہ مجھے موت دے دے، اللہ مجھے تباہ کر دے، میں مر جاؤں۔ اللہ نے منع کیا، یہ انسان کی عجلت ہے، یہ جلد بازی ہے جو انسان کرتا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، خیر کا طلبگار ہوتا ہے، دعا کرتا ہے، لیکن جیسے ہی فوراً وہ مایوس ہو جاتا ہے اور پھر اپنے حق میں برائی کی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ یہاں پر ایک مفسر نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، غور سے سنیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، روح کہاں سے ڈالی گئی ہے آپ کو معلوم ہے؟ روح جو ڈالی گئی حضرت آدم میں، کہاں سے ڈالی گئی؟ اوپر سے ڈالی گئی ہے، سر کی طرف سے۔ سمجھ میں آیا؟ سر کی طرف سے روح ڈالی گئی، تو جیسے ہی روح سر میں گئی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی ہے،
چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ. تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ اے آدم تم پر تیرا رب رحم کرے. یرحمک ربک یا آدم، کہا اے آدم تم پر تیرا رب رحم کرے. اللہ اکبر. تو معلوم یہ ہوا کہ جب چھینک آئے یا الحمدللہ کہا جائے تو آپ کو سننے والے کو چاہیے کہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، اور پھر چھینکنے والا کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. ٹھیک ہے. تو ان کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا، اللہ نے ان کا جواب دیا. اور پھر جیسے جیسے یہ روح نیچے اترتی گئی تو وہ خود کو دیکھنے لگے اور تعجب کرنے لگے، یہاں تک کہ ابھی پورے پاؤں تک پہنچی ہی نہیں تھی روح کہ کہنے لگے کہ اے رب العالمین، اے میرے رب میری روح جلدی مجھ تک پہنچا دے. روح پہنچ رہی ہے ابھی، اور چھٹپٹانے لگے، اٹھنے لگے. اللہ رب العالمین کہے کتنا جلد بازی، ارے روح تو پوری پہنچ جانے دے پیر تک. روح پاؤں تک ابھی پہنچی نہیں تھی تب تک وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگے تھے. تو روح کہاں سے ڈالی گئی ہے؟ سر کی طرف سے، اور پہلے سر میں آئی اور پھر دھیرے دھیرے اس طرح نیچے آئی ہے. تو کان الانسان عجولا، انسان کس قدر جلد باز ہے. دیکھ رہے ہیں یہی حال ہوتا ہے بعض دفعہ دعاؤں کے تعلق سے اور بد دعاؤں کے تعلق سے. ہم بڑی جلد بازی کرتے ہیں دعا میں بھی اور بد دعا میں بھی. آپ دیکھتے ہیں عموماً والدین بچوں کی شرارتوں پر انہیں بد دعائیں دے دیتے ہیں، تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تو یہ ہو جائے. یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے. ایمان والوں کو اپنی اولادوں کو یا کسی بھی مومن کو بد دعا نہیں دینی چاہیے. اور دعا کے لیے آپ کو چاہیے کہ عجلت نہ کرے دعا میں. دعا اللہ رب العالمین سے پختہ یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ بس تجھے پکار کر میں کبھی محروم نہیں رہا. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا دیکھیے، اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا. اس یقین کے ساتھ دعا کیجیے، عجلت اور جلد بازی نہ کیجیے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، فرمایا ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی. کس لیے؟ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ، ہم نے نشانیاں بنائی رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا، اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو. یعنی دن کس لیے ہے؟ تاکہ ہم اس میں اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کریں، یعنی رزق تلاش کریں، روزی کریں. اور رات اس لیے تاکہ ہم اس میں سکون حاصل کریں. اور رات اور دن اس لیے بھی ہے تاکہ ہم دنوں کا حساب معلوم کر سکیں. تو اللہ نے رات بنائی اور اللہ نے دن بنائی. اور ایک بات کہیں، سکون اللہ نے 3 چیزوں میں رکھا ہے. یہ غور سے سنیے، کن چیزوں میں؟ 3 چیزوں میں اللہ نے سکون رکھا ہے. پہلی چیز ہے رات. جو سکون، جو نیند رات کو مل جائے گی وہ آپ کو دن میں کبھی بھی وہ سکون، وہ راحت، وہ نیند نہیں مل سکتی، کیونکہ اللہ نے اس کو رات کے ساتھ خاص کیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا جب تم رات کو سوتے ہو ہم تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. تو نیند میں جب ہوتا ہے تب بھی روح اللہ قبض کر لیتا ہے. تو ایک ہے نیند، اور دوسری چیز کیا ہے؟ رات ہے. اور دوسری چیز ہے اپنا گھر، جو آپ کا اپنا گھر ہے. آپ کہیں بھی جائیں رشتہ داری میں، کتنا ہی وہ آپ کا خیال کرنے والے ہوں، لیکن جو سکون آپ کو اپنے گھر میں ملے گا وہ کبھی بھی دوسرے کے گھر میں نہیں مل سکتا. یہ اپنے گھر میں سکون ہے. اور تیسری چیز ہے اپنی فیملی، اپنا پریوار، اپنی بیوی. اللہ اکبر. تو جو سکون اپنے پریوار میں، اپنی فیملی میں، اپنی بیوی میں ملے گا وہ کسی اور میں کہیں نہیں مل سکتا. تو اللہ نے سکون 3 ہی چیز میں رکھی ہے، اس کے علاوہ کوئی سکون نہیں ہے.
تو اللہ نے رات بنائے اور دن بنائی، رات اور دن کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی بنائی۔ اللہ کہتا ہے ان پر غور کرو، کیسے رات آتا ہے اور کیسے دن آتا ہے۔ جب دن آتا ہے تو رات چلا جاتا ہے، اور رات آتا ہے تو دن چلا جاتا ہے۔ اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس پر غور کرو۔ اب یہ غور کرنے میں پھر بہت سی باتیں آئیں گی کہ کس طرح رات ہوتی ہے اور کس طرح دن ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ اب غور سے سنیے، ہم نے ہر انسان کی برائی اور بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے، عنقی، اس کے گلے میں ڈال دیا ہے برائی اور بھلائی کو۔ اچھا، یہاں عمل کو کہا گیا طائر۔ طائر مانے کیا ہوتا ہے؟ طائر مانے چڑیا ہوتی ہے، لیکن یہاں عمل کو کہا گیا ہے کہ ہم نے ان کے گلے میں ان کی اچھائی اور برائی ڈال دی، یعنی ان کے عمل ڈال دی۔ یہاں عمل کے لیے طائر آیا ہے۔ طائر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ چڑیا۔ ایک مفسر یہاں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے اعمال چڑیوں کے مانند ہے، ایک بار کر گزرے اور اڑ گیا۔ چڑیا آئی بیٹھی اور اڑ گئی، اب اڑ گئی تو اب واپس نہیں آنے والی وہ۔ لہذا جو عمل کرو تو عمل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ اس پر یہ جو عمل میں کرنے جا رہا ہوں نیک ہے کہ بد ہے، کیونکہ جو تم کرو گے وہ لکھ گیا، جو تم کرو گے وہ تمہارے نامہ اعمال میں آ گیا۔ جب تک نہیں آیا ہے تب تک تو صاف ہے، لیکن جیسے وہ آ گیا، وہ چڑیا اڑ گئی سو اڑ گئی، بات ختم۔ تو طائر اللہ نے کہا یہ عمل کو، اور آگے کہا فی عنقہ، وہ تمہیں تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر کیا کہا جائے؟ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے، اور بروز قیامت ہم ان کے سامنے ان کے نامہ اعمال نکالیں گے، جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پائے گا۔ اس کے بعد کیا کہا جائے گا؟ اقرا کتابک، لے اپنی کتاب خود ہی پڑھ لے، لے خود ہی تو اپنی کتاب آپ پڑھ لے۔ اللہ اکبر۔ نامہ اعمال میں ساری چیزیں درج ہیں، اور اللہ نے اس کو گلے ڈال دیا ہے، اور پھر کہا جائے گا اقرا کتابک، لے تو اپنی کتاب پڑھ لے۔ انسان خود اپنی کتابیں پڑھے گا۔ ایک مفسر یہاں بہت زبردست بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج لکھنے کا وقت ہے۔ آج کس کا وقت ہے؟ سادہ کاغذ اور کاپی ہمیں دے دیا گیا ہے، آج لکھنے کا وقت ہے اور کل پڑھنے کا وقت ہوگا۔ لہذا آج اچھا اچھا لکھ لو، تاکہ اس دن جب پڑھو تو تم خوش ہو جاؤ، اور تمہاری یہ خوشی تمہیں مسرت کر دے، تمہیں خوش کر دے۔ اللہ اکبر۔ آج اچھا اچھا لکھ لو، ہر ورق کو خوبصورت بنا لو، کیونکہ آج لکھنے کا وقت ہے۔ لکھنے سے مراد ہے یعنی عمل کا وقت ہے، جیسا آپ عمل کرو گے ویسا نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو آج اچھے اعمال کر لو، اچھا اچھا لکھ لو، یعنی اچھے اچھے اعمال کر لو، تاکہ جب تم پڑھو گے تمہیں تمہاری کتاب دے دی جائے گی، کہا جائے گا اقرا کتابک، لے تو اپنی کتاب پڑھ لے، تو تم اچھا پڑھو تو خوش ہو جاؤ۔ لیکن جس دن کتاب دی جائے گی اور جب انسان اپنے اعمال پڑھے گا تو اعمال پڑھ کر وہ شرمندہ نہ ہو، اللہ کے عذاب کا مستحق نہ ہو جائے، غضب کا مستحق نہ ہو جائے، اور اس دن مایوسی نہ جھیلنا پڑے، رسوائی نہ جھیلنا پڑے۔ اس لیے آج سمجھ جاؤ کہ آج اچھا اچھا لکھ لو، آج لکھنے کا وقت ہے۔ تو اقرا کتابک، لے تو اپنی کتاب پڑھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ آج تو آپ ہی اپنا خود ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر شخص کو اس کی کتاب اس کے گلے ٹانگ دی جائے گی، اور کہا جائے گا لے تو اپنی کتاب پڑھ لے، آج تو اپنا خود ہی حساب کر لے کہ تو کس لائق ہے۔ انسان خود اپنے اعمال پڑھے گا اور دیکھے گا کہ میں کس لائق ہوں، میں جنتیں والے اعمال کر کے آیا ہوں یا دوزخوں والے اعمال کر کے آیا ہوں، میں جنت میں جانے کا مستحق ہوں یا جہنم میں جانے کا مستحق ہوں۔ وہ انسان خود اپنے اعمال پڑھ کے کہا جائے گا کہ لے اپنی کتاب پڑھ لے اور خود ہی فیصلہ کر لے، آج تو خود اپنے حساب کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات یاد رکھیے جو اس کی شرح میں مفسر کہتے ہیں، آج لکھنے کا وقت ہے، اچھا لکھو، اچھے اعمال کرو، تاکہ اس دن رسوائی نہ جھیلنا پڑے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے۔
کہا گیا لنفسہ، یہ تمہارے اپنے نفس کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے. یعنی ہم جو اعمال کر رہے ہیں، جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ کو ہماری نمازوں کی کوئی غرض ہے؟ بالکل غرض نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے نفس کے لیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم اگر کسی کو کوئی مال دیتے ہیں اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، تو یہ جو مال ہم دے رہے ہیں ہم اس پر احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہا گیا لنفس، یہ تیرے نفس کے لیے، تجھے فائدہ دینے والا ہے. اللہ اکبر. یہ جو تو دے رہا ہے اللہ اس کا بدل دینے والا ہے، اس پر اجر دینے والا ہے، تو یہ تیرے نفس کے لیے ہے. تو جو تو اعمال کرتا ہے، چاہے تو روزہ رکھ رہا ہے، چاہے ہم جو ہے عبادات کر رہے ہیں، چاہے ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں اور حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، جو بھی عبادت کر رہے ہیں، لنفسہ، اپنے نفس کے لیے یہ ہے. تو جو انسان خود اپنے نفس کے لیے اپنا بھلا نہ کرے، اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ ہمیں اللہ رب العالمین کو ہماری عبادت کی کوئی حاجت ہے نہیں، وہ بے نیاز ہے. اللہ اکبر. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اللہ فرماتا ہے اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر کیا ہے؟ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی ہم عذاب بھیج دیں. تو ہر قوم میں رسول بھیجا گیا، آخری نبی ہر قوم کے لیے اور قیامت تک کے لیے آ گئے، اور آخری کتاب اب قیامت تک کے لیے آ گئی. تو اب ہم تک ہماری حجت تمام ہو گئی، چونکہ نبی آ گئے اور کتاب بھیج دی گئی. لہٰذا اگر اب ہم اپنے نبی کی نافرمانی ہم نے کی اور اپنی اتاری ہوئی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی ہم نے نافرمانی کی، تو یہ نافرمانیاں اللہ کے عذاب کو دعوت دیں گی، ہمارے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیں گی. تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ کسی بھی قوم کو بغیر رسول بھیجے اور بغیر ان کو ہدایت دیے ہم نے ان کو تباہ نہیں کیا، ان پر عذاب نہیں بھیجا. پہلے رسول بھیجا گیا، ان پر حجت تمام کی گئی، ان پر صحیفے اور ان پر کتابیں نازل کی گئی، ان کو اللہ کی طرف بلایا گیا. جب انہوں نے تکذیب کی، جب انہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی نافرمانی کی، جب انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے ان پر عذاب نازل کیا ہے. اللہ اکبر. تو قانون وہی ہے اللہ کا، بس کردار بدل گئے ہیں. پہلے کوئی اور تھے اور آج ہم ہیں. پہلے ان لوگوں نے جن پر اللہ کے عذابات آئے، ان لوگوں نے جھٹلایا اور اپنی زندگی منمانی کی، عیش میں گزارنی چاہیے، تو اللہ کا عذاب ان پر آیا. اور اگر آج ہم یہی کام کرتے ہیں تو قانون وہی ہے، ہمارے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے. لہٰذا اب بھی وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھالو، تو ٹرن پلٹ جاؤ، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں، تباہ کر لیتے ہیں، تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں. یہ کتنی شان دیکھ رہے ہیں اللہ کی، شان دیکھیے کیسے شان سے اللہ بولتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، وہاں کے کچھ لوگوں کو حکم دے دیتے ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو اللہ زور دے دیتا ہے، اختیار دے دیتا ہے، مسلط کر دیتا ہے ان پر، اور پھر ان سے ظالم کو ان سے بڑے ظالموں کے ذریعے عذاب دلایا جاتا ہے، سزا دی جاتی ہے. اللہ اکبر. یہی تو ہوا نا بنی اسرائیل کے ساتھ. ابھی آپ سنیں بعد نماز فجر پہلے امتوں پر بھی یہ احکامات تھے. یہ 10 نصیحتیں ہیں. تو یہ 10 نصیحت سورۃ الانعام میں بھی ہیں اور اب آگے